بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان، فضل اور کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کا، اہل علم کے پاس بیٹھنے کا اور اللہ والوں کے پاس، اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کا، ان سے سیکھنے کا اللہ تعالی موقع عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے اس چیز کو آسان کر دیتے ہیں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اچھے لوگوں کو اللہ اچھائی کی توفیق دے دیتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں جو آدمی بھی دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی اچھے کام کرتا ہے، کوئی برے کام کرتا ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے۔ تو مومن اچھے کام کرتا ہے، کافر غلط کام کرتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو قرآن کریم سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفہ واضح کیا ہے اس بات کا کہ کسی کے لیے نیکی آسان ہوتی ہے، کسی کے لیے بدی آسان ہوتی ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ کہیں مثال کے طور پر روزہ چھوڑ دیں، ان کے لیے روزہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کہیں کہ زکوٰۃ نہ دیں تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے تو زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کا حکم ہے ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ دینا عذاب ہوتا ہے، کہتے ہیں یار زکوٰۃ کہاں سے دیں، یہ پیسے کہاں سے دیں ہم۔ تو یہ دو طرح کی قسمیں ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ کسی کے لیے عبادت، نیک کام آسان ہے، گناہ مشکل ہے، کسی کے لیے گناہ آسان ہے، نیک کام مشکل ہے۔ تو اس طرح کی مجالس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو آسان اور گناہوں کو مشکل کر دیتے ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ ایک توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حدیث میں ہمیں اس طرح کی مجالس میں اہل اللہ کے پاس، اہل علم کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے اور ان سے سیکھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی مجالس میں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے فیض حاصل کرنے کی، اس کی برکات حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں گے حافظ منیب احمد عثمانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔
درود شریف کو. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا. مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا. تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم. کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم. تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. تیرے سایہ کرم میں یہ غلام
تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے ابھی انشاءاللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم بیان ارشاد فرمائیں گے. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء عنده بمقدار وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ساتھی ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے
یا ہماری نظروں سے اوجھل ہے، انسان ہو، جنات ہو، زمین و آسمان ہو، سورج چاند تارے، جو کچھ بھی ہے، ہر آنے والا اس کی آمد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے جانا ہے۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ آنا یہ دلیل ہے جانے کا، بس اب درمیان میں جو بھی ہو، اب کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، آپ نے جانا ہے۔ اور جانا بھی ہم نے اذا الشمس کورت، فرمایا سورج آیا تھا وہ چلا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تارے آئے تھے وہ چلے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور دریا کو روک دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو پاڑ لیا جائے گا، يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، دن کو رات پر لپیٹ دیا جائے گا، رات کو دن پر لپیٹ دیا جائے گا۔ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقًا نُعِيدُهُ، زمین و آسمان کو لپیٹ کر جس طرح کاغذ لکھا ہوا ہوتا ہے رول کر اللہ پاک فرماتے ہیں میں دائیں ہاتھ میں پکڑ لوں گا، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو کاغذ کے پرچے کی طرح رول کر دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اپنے قدرت کا اظہار فرمائیں گے، یہ ہے تمہارے 7 آسمان اور 7 زمین جو میری مٹھی میں ہے۔ تو یہ بات پکی ہے، لیکن ہمارا آنا اور جانا سورج کی طرح نہیں ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں جب حاضری ہوگی تو کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی الا کہ اللہ جسے کہہ دے، اس کو اجازت ہو جائے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے اے کاش ہم آسمان کی طرح ہوتے، ہم آسمان نہیں ہیں۔ کافر کہیں گے اس روز اے کاش ہم سورج کی طرح ہوتے، ہم سورج نہیں ہیں۔ کافر کہیں گے اس دن اے اللہ کاش ہم چاند کی طرح ہوتے، نہیں ہیں ہم چاند۔ اے اللہ ہم تاروں کی طرح ہوتے، ہم زمین کی طرح ہوتے، ہم پہاڑوں کی طرح ہوتے، ہم بہتے ہوئے سمندروں اور دریاؤں کی طرح ہوتے، ہم صحراؤں جنگلوں کی طرح ہوتے، ہم درندوں کی طرح ہوتے، ہم چوپایوں اور حیوانوں کی طرح ہوتے۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج ہم بھی ان کی طرح ہوتے اور ختم ہو جاتے، لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ ہر آنے والے نے جانا ہے، وہ انسان آیا ہو اس کا آنا دلیل ہے اس کے جانے کا، وہ سورج آیا ہو اس کے آنا دلیل ہے اس کے جانے کا، وہ آسمان آیا ہو اس لیے کہ یہ نہیں تھے، کوئی سی بدیع السماوات والارض، آسمان نہیں تھا، آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ جہاں سے آیا ہے وہاں جائے گا۔ کون لایا ہے؟ جو لایا ہے وہی لے جائے گا۔ تو قرآن کریم سورہ اعراض کی یہ آیت جو میں نے پڑھی وہ کل شیء عندہ بمقدار، اس میں اس طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ تم اگر کسی دھوکے میں ہو تو اس سے نکل جاؤ۔ اگر تمہیں یہ دھوکہ ہو کہ اب ہم جوان ہیں، نہ، جوانی موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ اگر تمہیں دھوکہ ہے کہ ہم ضروب صحت ہے تو صحت موت سے بچاؤ کا ذریعہ نہیں۔
اگر تمہیں دھوکہ ہے کہ ہم مالدار ہیں تو مال کا ہونا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ اگر تمہیں دھوکہ ہے کہ ہم ذی حسب ذی نسب ہے تو حسب اور نسب موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ اگر تمہیں دھوکہ ہے کہ ہم بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں تو یاد رکھو یہ دھوکہ ہے، عہدہ موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ اگر تمہیں دھوکہ ہے کہ ہم لڑکپن میں ہیں تو لڑکپن موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ اگر تمہیں دھوکہ ہے کہ میں سڑک کے کنارے چلتا ہوں، بھائی مرتا تو آدمی ایکسیڈنٹ سے ہے، میں احتیاط سے چلتا ہوں، یاد رکھو یہ احتیاط سے چلنا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ سارے دھوکے ہیں۔ میرا گھر ابھی مکمل نہیں، میرا کام ابھی مکمل نہیں، میری زندگی ابھی مکمل نہیں، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں، میری اولاد کی تعلیم ابھی مکمل نہیں، مجھے ابھی صحت نہیں ملا، میرے الیکشن کا کمپین چل رہا ہے، نہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ ایسا نہیں میں نے بھیجا کسی کو، میں وہ ذات ہوں لا تراہ العیون کہ مجھے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ولا تخالطہ الظنون مجھے کوئی اپنے گمان میں نہیں لا سکتا، ولا یصفہ الواصفون اور میری کوئی تعریف نہیں کر سکتا، وہ جو کرتا ہے وہ اپنی تعریف کروانے کے لیے میری تعریف کرتا ہے۔ ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں محبوب دو عالم کی ثنا خوانی، تعریف، مدح سرائی اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے آقا ثنا خوانی مدح سرائی کے محتاج ہے۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں بلکہ میں مدح سرائی ثنا خوانی اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میرے کسی شعر میں میرے آقا کی ثنا آ جائے تو بازار میں میرے اس شعر کی مارکیٹ بڑھ جاتی ہے۔ میں اپنا مارکیٹ بڑھانے کے لیے پیغمبر کی ثنا خوانی کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں نہیں آسمان کو بھیجا، بنایا، یوں نہیں زمین کو بچھایا، یوں نہیں تاروں کو آسمان میں چمکایا، یوں نہیں صحراؤں کو بنایا، جنگلات کو بنایا، درند نا 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 نا، ایسی بالکل کوئی کہانی نہیں۔ فرمایا ولا تغیرہ الحوادث، میں حوادث زمانہ سے متغیر نہیں ہوتا، ولا یخشى الدہور اور نہ زمانہ مجھے ڈرا سکتا ہے، ویعلم مثاقیل الجبال، تمہیں جتنے پہاڑ دنیا میں نظر آتے ہیں ایک ایک کو میں نے تول کے رکھا ہے، یوں نہیں بھیجا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ وَيَعْلَمُ مِثَاقِيلَ الْجِبَالِ، میں نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے، وَمِكَائِيلَ الْبِحَارِ، تمہیں کائنات میں جتنے سمندر، دریا، ندی، نالے اور ابلتے ہوئے چشمے اور آبشار نظر آتے ہیں، میری محبت کی قسم یہ سارا پانی میں نے ناپ کے ڈالا ہے، پیمانہ کر کے ڈالا ہے۔ وَيَعْلَمُ مِكَائِيلَ الْبِحَارِ، گاؤں گوٹ ہمارے صوبہ سرحد کے علاقے میں پہلے زمانے میں جب گندم بوریوں میں ڈالا جاتا تھا، ہم پشتوں میں اس کو اوگے بولتے ہیں، ایک برتن ہوتا تھا اس سے پیمانہ کر کے ڈالتے، وہ میکائیل ہے، پیمانہ کر کے ڈالا ہے۔ اور فرمایا وَيَعْلَمُ عَدَدَ قَطَرُ الْأَمْطَارِ، بارش ہو رہی ہے، فرمایا یوں نہیں ہو رہی، ایسی نہیں ہو رہی، میری محبت کی قسم اترنے والا ہر قطرہ میری گنتی میں ہے، یوں نہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات میں جتنے درخت ہیں اس درخت کے جتنے پتنے ہیں وہ سارے پتے میری گنتی میں ہیں، نا وَمَا تَسْقُطُ، کائنات کے درختوں میں سے
کہ یہ بدپتا بکری کھائے گا دودھ بنے گا یا ہرن کھائے گی اور اس سے مشک بنے گا۔ مجھے یہ بھی علم ہے، میں نے یوں نہیں بھیجا۔ اور کائنات کے جتنے درخت ہیں، ہر سارے درختوں کے پتے میری گنتی میں، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اشارہ اس میں یہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، کہ کائنات کی کوئی شے یوں ہی نہیں بھیجی گئی ہے، ایک حساب کتاب سے بھیجی گئی ہے۔ پتنگ اڑانے والا پتنگ کو ہوا میں چھوڑتا ہے، ڈوری کو ڈھیلا کرتا ہے، وہ چلتا ہے، پتنگ مستی میں آگے یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا، کبھی اس سے لڑ رہا ہے، کبھی اس سے لڑ رہا ہے، کبھی اس سے مذاق کر رہا ہے، کبھی اس سے انگوشت بازی کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں فضاؤں میں آ گیا، اب میں اونچائی پر آ گیا، اب میں بلندی پر آ گیا، اب میری جوانی کا نشہ مجھے چڑھ گیا، اب میں منسٹر ہو گیا، اب میں بڑے مال حال والا ہو گیا، میرے بڑے تعلقات ہو گئے، اب جس کے ہاتھ میں ڈوری تھی اب ڈوری اس کے ہاتھ میں نہ رہی۔ یہ پتنگ کا دھوکہ ہے۔ مالک کا ذرا سا اشارہ، اشارے کی دیر ہوتی ہے، وہ پتنگ جو تھوڑی دیر پہلے آسمانوں کی فضاؤں میں اڑتا ہوا نخرے کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، کچھ دیر کے بعد پٹا ہوا زمین میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یوں نہیں چھوڑا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ تو اس میں اشارہ یہ دیا گیا کہ میرے بندو یاد رکھو، تمہاری موت سے بچنے کا تمہارے پاس کوئی سامان نہیں، لیکن ہمارے ہاں حد درجے بے وقوفی ہے۔ دو چیزیں، ایک ہے جہنم، بولو زور سے بولو، اور ایک ہے موت، ایک ہے یہ یوں دوسرے انداز میں سمجھو، جہنم سے بھی بڑا عذاب، اس لیے کہ آقا فرماتے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ جہنم سے بڑا عذاب، بولو جہنم سے بڑا عذاب، زور سے بولو، جہنم سے بڑا عذاب، اور زور سے، جہنم سے بڑا عذاب، اللہ کی ناراضگی۔ اسی لیے اللہ خالق ہے، جہنم مخلوق ہے۔ کروڑ جہنم کا عذاب کچھ نہیں ہے خالق کی ناراضگی کے مقابلے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لکھا ہے علماء نے یہاں عجیب و غریب بات، کہ دنیا میں تاریخ انسانیت میں آج تو کوئی ایسا بادشاہ نہیں آیا کہ جس نے حکم نامہ جاری کیا ہو کہ قتل نہ کرنا، اگر قتل کر لیا تو میں اپنا چہرہ تمہیں نہیں دکھاؤں گا، چوری نہ کرنا، اگر چوری کر لی تو میں اپنا چہرہ تمہیں سزا کے طور پر نہیں دکھاؤں گا، زنا نہیں کرنا ورنہ میں سزا کے طور پر اپنا چہرہ تم سے چھپا لوں گا، ڈاکہ نہیں ڈالنا، غیبت چغلی نہیں کرنا، کینہ بغض اور حسد نہیں رکھنا ورنہ میں اپنا چہرہ تم سے چھپا لوں گا۔ تاریخ انسانیت میں دنیا کے ایک بادشاہ نے بھی یہ سزا مقرر نہیں کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بادشاہ کی محبت لوگوں کے دل میں ہے ہی نہیں۔ لوگ کہیں گے تو جانے، تیرا چہرہ جانے، ہمیں تیرے چہرے سے کیا واسطہ، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں گے۔ لیکن حشر کے میدان میں جب یہ اعلان ہوگا کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، خبردار خبردار خبردار، آج تم سے کائنات کے رب کا چہرہ چھپا لیا جائے گا، تم اللہ کا دیدار نہیں کر سکو گے۔ تو کافر پکار اٹھیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک کاش ہم ایک بار بھی اللہ سے ڈر جاتے، ایک بار بھی کلمہ پڑھ جاتے، ہزار جہنم میں جل جاتے، لیکن کم از کم دیدار الہی سے محروم نہ ہوتے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، دھوکے میں مت پڑنا۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز کو یا میں نے تولا ہے یا ناپا ہے یا گنا ہے، تین طریقے ہوتے ہیں، تولنا، ناپنا، گننا۔ میثاقیل الجبال، میکائیل البحار، عدد قطر الامطار، ترتیب یہی ہے، تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے اور گنا جاتا ہے۔ تو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو تولی نہ گئی ہو یا ناپی نہ گئی ہو یا گنی نہ گئی ہو۔ تو اگر ساری چیزوں کو گنتی کر کے رکھا ہے تو تم کس دھوکے میں ہو؟ تمہارے یہ اوپر نیچے اندر اور باہر جانے والا سانس بھی میں نے گن کے تمہیں دیا ہے۔ اگر یہ گنتی سانس کے باہر ہوتے ہوئے پوری ہو گئی، ساری کائنات جمع ہو جائے، زمین و آسمان کو سونے سے بھر دیا جائے، قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کو فدیے میں دیا جائے کہ کچھ وقت دے دیا جائے، پھر وہ اوپر رکا ہوا سانس واپس اندر نہیں آ سکتا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ اللہ کیا ہوا؟ کہا گنتی پوری ہو گئی۔ اور اگر سانس اندر گیا اور وہاں گنتی پوری ہو گئی، باہر نہیں آ سکتا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، گنتی کر کے ہمیں دیا گیا ہے کہ فلان فلان کا بیٹا اتنی بار اوپر، اتنی بار نیچے، اتنے بار دائیں اور اتنے بار بائیں دیکھے گا، اور اتنا عرصہ تک یہ آنکھ بند رکھے گا۔ جب وہ گنتی پوری ہو گئی، آنکھ اوپر تھی۔ اس لیے میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ کوشش کیا کرو آنکھ نیچے رکھا کرو، کہیں ایسا نہیں ہو آنکھ اوپر ہو اور گنتی پوری ہو جائے۔ پھر کیا کرو گے؟ کما تحیون تموتون کما تموتون تخرجون، و کما قال علیہ السلام۔ آنکھ اوپر تھی اور گنتی پوری ہو گئی۔ کما تحیون تموتون، جیسے زندہ تھے ویسے موت آئی۔ کما تموتون تخرجون، جیسے موت آئی ویسے اٹھایا جائے گا۔ تو بارگاہ الہی میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس حال میں کوئی پیش ہو جائے کہ اس کی نگاہیں اوپر ہو، اس کا کیا حشر ہے؟ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ نماز، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ پیری، یہ مریدی، یہ درس، یہ تدریس، یہ علم، رب محمد کی قسم ایک چیز کام نہیں آئے گا سوائے اس پر جو عمل کیا ہے وہ کام آئے گا۔ تو فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، میں نے تمہارے آنکھ کے دیکھنے کو گنتی کر کے تمہیں عطا کیا ہے۔ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سارا میرا عطا ہے۔ اس عطا پر عطا یہ ہے کہ میرے عطا کردہ جان و مال کو اگر میری مرضی پر لگاؤ گے تو مزید برا یہ کہ میں انعامات عطا کروں۔ فرمائے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے مومنو، میں نے تم سے تمہارے جانوں اور مالوں کو خرید لیا اور اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دی۔ تمہارے جان ہماری ہے، مال ہمارا ہے۔ کتنا کریم ہے اور کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا الدنیا کلہ قلیل، اتنی
دنیا اللہ نے بنائی ہے جو اس نے بنائی ہے، جو میرے رب نے بنائی۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی محبت کا انتہا ایک ایک جملے سے ٹپک رہا ہے۔ یعنی اتنی بڑی دنیا بنائی، کتنی بڑی پتہ ہے؟ جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کہکشاں میں یہ جو ہماری دنیا ہے، آباد دنیا ہے، یہ قلم کے ایک نقطے کے برابر جگہ ہے۔ یعنی اگر بلیک بورڈ پہ قلم کا ایک نقطہ کیا جائے تو ہماری ساری آباد دنیا اس ایک کہکشاں میں، ہماری دنیا ایک تنگ گلی یا ایک کمرہ یا ایک پین کے پوائنٹ کے برابر اتنی جگہ ہے۔ یہ پوری دنیا اس کہکشاں میں جس میں ہم رہتے ہیں، اور جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں جس میں یہ ہمیں ابھرتا ہوا سورج اور روشن کیا ہوا چاند اور چمکتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں۔ جدید سائنس کی تحقیق نے کہا ہے کہ اس ایک کہکشاں میں اس طرح کے 60,000 سورج چلتے ہیں۔ کتنے؟ بولو زور سے۔ یہ ایک سورج اس دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، تو جس کہکشاں میں 60,000 سورج چلتے ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور فرمایا اس طرح کی کہکشائیں اتنی ہیں کہ برق، روشنی کا رفتار لکھا ہے کہ یہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ چلتا ہے۔ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ برق کا رفتار ہے۔ اگر یہ اپنے اس رفتار سے ان کہکشاؤں میں دوڑنا شروع کر دے تو جدید سائنس کہہ رہی کہ کروڑوں سال گزر جائیں گے لیکن یہ آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کروڑوں سال گزر جائیں گے اس سپیڈ سے کہ جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے۔ اس کو برق کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا برق رفتار۔ بولو، میں کہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، متوجہ ہو جاؤ حاضرین سامعین اور دیکھنے والے متوجہ ہو جاؤ۔ یہ جتنی بھی رفتاریں نکلی ہیں نا یہ برق سے نکلی ہے۔ کہتے ہیں نا فلان گاڑی برق رفتار ہے، فلان گھوڑا برق رفتار ہے، یہ برق کی رفتار ہے۔ بولو زور سے، یہ برق کی رفتار ہے، برق، جس سے سائنسدانوں نے یہ تجزیہ لگایا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او کہکشاؤں میں دوڑ لگانے والے برقیوں، تم کروڑوں سال کہکشاؤں میں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے دوڑتے جاؤ، میری کائنات کا ایک کنارہ تم پا نہیں سکتے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہیں جو نبی عطا کیا ہے اس کا اسوہ حسنہ اتنا اعلیٰ ہے کہ کائنات کی برق 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے چلتی ہے، جو آج ساری کائنات اس برق کی محتاج ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا نبی برق نہیں براق پر سوار ہو کے معراج پہنچا ہے۔ ارے تم برق کی بات کرتے، وہاں تو براق بھی غلام ہے، اور یہ برق کا اصطلاح نکلا بھی براق سے۔ تو جس براق پر تمہارا نبی سوار ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کی رفتار کیا ہوگی؟ یہ تو برق ہے، وہ براق ہے۔ تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اپنی پرواز بلند کرنا چاہتے ہو تو بلند پرواز والے نبی کی امامت میں آ
جاؤ، ان کی اتباع میں آ جاؤ، ان کی پیروی میں آ جاؤ۔ جس طرح امام کے پیچھے مقتدی نیت مان کے کھڑا ہوتا ہے 2 رکعت کی نماز میں، اگر پوری 2 رکعت کی نماز میں اقتداء کی تو نماز صحیح ہوگی، اگر 2 رکعتوں میں سے کسی قیام، کسی رکوع، کسی سجدے میں اقتداء نہیں کی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فرمایا ایک تمہارے نماز کا امام ہوتا ہے، میرے آقا تمہاری زندگی کا امام ہے۔ تمہارے راتوں کا امام میرے آقا، تمہارے دنوں کا امام میرے آقا، تمہاری خوشیوں کا امام میرے آقا، اور تمہارے غموں کا امام میرے آقا۔ تم بیٹے ہو تو امام آقا، تم بھائی ہو تو امام آقا، تم شوہر ہو تو امام آقا، تم داماد ہو تو امام آقا، تم سسر ہو تو امام آقا، جی تم بھتیجے ہو تو امام آقا، تم سالار ہو تو امام آقا، تم خطیب ہو تو امام آقا، اور تم خطیب ہو تو امام آقا، تم تاجر ہو تو امام آقا۔ تمہاری زندگی کا امام میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہاری زندگی کا پہیہ جو آج نہیں چل رہا، تم براق والے نبی کے پیچھے نہیں چل رہے ہو۔ آج اس برق رفتار نبی کو امام مان کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو، برق پیچھے رہ جائے گا۔ یورپ برقی ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا، تم براقی ہو، صحابہ کی طرح آگے نکل جاؤ گے۔ برق براق کے مقابلے میں کیا بھیجتا ہے؟ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ تمہارا بولنا گنتی کا ہے۔ اگر تم بولنے میں اپنا امام میرے محبوب کو بنا دو گے تو تمہارے بولنے کی رفتار نصرت بالرعب، مہینے کی مصافحت پر تمہارا روب میں تمہارے دشمن کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ ہارون رشید کو نے کسی کافر بادشاہ کو پیغام بھیجا، انہوں نے آگے سے کوئی غلط بات کی، وہ جواب کے انتظار میں تھا کہ جواب آئے گا۔ ہارون رشید نے لشکر کشی کی، بادشاہ نے کہا میں تو جواب کے انتظار میں تھا۔ اس نے کہا مسلمان باتوں کا جواب باتوں سے نہیں کردار سے لیا کرتا ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو ہاں تمہارا بولنا میرے پاس گنتی کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ کتنا بولو گے؟ جس بولی پر، جس بولنے پر توجہ چاہتا ہوں، تمہاری گنتی پوری ہو گئی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پھر نہیں بلوا سکتا، وہی تمہارا تتمہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو زبان سے نکلنے والا جملہ جھوٹ ہو اور وہیں خاتمہ ہو جائے۔ دیکھیے وہ گنتی کے ہیں، کیا پتہ یہ آخری گنتی کا آخری کڑی ہو۔ زبان سے نکلنے والا جملہ غیبت کا ہو اور گنتی پوری ہو جائے۔ یاد رکھو اس دھوکے سے بالکل نکل جاؤ۔ میں نے نماز پڑھی ہے تو میں نے ذکر کیا ہے تو میں نے مراقبہ کیا ہے تو میں نے چلہ لگایا ہے تو میں مفتی صاحب ہوں تو میں پیر صاحب ہوں، یہ سارے دھوکے ہیں۔ کوئی چیز کام نہیں آنا سوائے عمل کے۔ بولو، اور عمل کوئی آسمان سے نہیں اترتا ہے۔ بولنے کو عمل کہتے ہیں، دیکھنے کو عمل کہتے ہیں، سننے کو عمل کہتے ہیں، سوچنے کو عمل کہتے ہیں، کرنے کو عمل کہتے ہیں۔ اگر باہر سے کوئی چیز منگانی پڑتی تو پھر عدل نہ ہوتا، اسی کے پھر امیر کر لیتا، غریب نہیں کر سکتا، صحت مند کر لیتا، بیمار کر نہیں سکتا، نوجوان کر لیتا، بوڑھا کر نہیں سکتا تھا۔ نہیں، بوڑھے کی بھی 2 آنکھ ہوتی ہے، نوجوان کی بھی۔
مالدار کی بھی دو آنکھیں ہیں اور غریب کی بھی، صحت مند کی بھی دو آنکھیں ہیں اور بیمار کی بھی، مرد کی بھی دو آنکھیں ہیں اور عورت کی بھی، اسی طرح ایک ایک زبان سب کو دیا ہے۔ عمل کے لیے یہ 5 چیزیں اللہ نے دی ہے، چھٹی کوئی چیز نہیں۔ بولو صحیح، یہ عمل ہے، دیکھو صحیح، سونگو صحیح، سنو صحیح اور سوچو صحیح۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، زبان پر کسی کی غیبت تھی اور گنتی پوری ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ رات، میں نے تمہیں بولنا گنتی کا دیا ہے، اب زبان پر غیبت کا جملہ تھا اور گنتی پوری ہو گئی، کیا کرو گے؟ اب اپنے علم کے ساتھ کیا کرو گے؟ بچا لے گا؟ کما تحیون تموتون کما تموتون تخرجون، جس سال پہ موت آئی وہ سال پہ، جس سال پہ زندہ تھے اس سال پہ موت، جس سال پہ موت آئی اس سال پہ باہر آؤ گے، حشر کے میدان میں بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ کسی کی زبان پر تحلیل ہوگا، کسی کی زبان پر تقدیس ہوگا، کسی کی زبان پر تحمید ہوگا، کسی کی زبان پر تکبیر ہوگا، اور اللہ نہ کرے ہماری زبان پر غیبت ہو، کتنی شرمندگی ہو۔ جانا ہے، اور جانا کبوتر کی طرح نہیں، چاند سورج کی طرح نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں، آسمان زمین کی طرح نہیں، یا لیتنی کنت ترابا نہیں۔ واپس اسی حال میں ہم نے لوٹنا ہے، یا ہمیشہ کے لیے خوشی یا ہمیشہ کے لیے غم۔ اور اس کی تیاری ہم نے یہاں کرنی ہے، لیکن یہاں ہماری تیاری کا حال یہ ہے، یہ بارشیں ہو رہی ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، بس چل رہے، مسجدیں چل رہے، رکشے چل رہے، کارخانے چل رہے، دکانیں چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جہاں اللہ کی محبت کی بات آتی ہے فون آ جاتا ہے کہ باران دے، یہ تو ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی اپنی حاجت ہے۔ دکان کے لیے باران نشت ہے، فیکٹری کے لیے، کارخانے کے لیے، تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، آفس کے لیے، الیکشن کمپین کے لیے، کسی اور کام کے لیے بارش نہیں ہے، آٹا نہیں ہے لانے کے لیے، گھی نہیں ہے لانے کے لیے، کوئی اور چیز ہے لانے، لیکن جو میری ضرورت ہے کیونکہ میں نے سمجھا نہیں، اور سمجھا کیوں نہیں؟ اس لیے مجھے آج تک یہ یقین نہیں ہے کہ میں نے ابھی مرنا ہے۔ میرے جملوں پر ذرا غور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں موت پر یقین نہیں، یہ یقین نہیں کہ میں نے ابھی مرنا ہے، اور اس یقین میں کمی ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے واقعی ایسے ہوگا۔ مجھے یقین ہے سانپ آئے گا تو وہ ڈسے گا، میں بچ جاؤں، یہ کوئی منطق تو نہیں ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ غیبت کروں گا یہ سانپ کے ڈسنے سے زیادہ ہے، کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، چلہ بھی لگاتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، پیر صاحب بھی ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، مولوی صاحب بھی ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، کیونکہ سانپ تو نہیں ہے کہ مجھے ڈسے گا، اب سانپ کو تو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو غیبت ہے یہ اس سے ساتھ ڈستا ہے، یہ تو پیغمبر کی خبر ہے، تو پیغمبر پر یقین ہوگا تو تب خبر پر یقین ہوگا۔ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے بارش رکاوٹ، کبھی دھوپ رکاوٹ، کبھی چاند رکاوٹ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، میں نے ہر چیز کو ایک حساب کتاب سے گنتی کر کے تمہیں دیا ہے، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو ان ساری چیزوں کا میں تم سے حساب لوں گا۔ بولنے میں ہم کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بولا، بات ہوا میں منتشر ہو گئی۔ آج تو غالباً
ابن مسعود کا قول ہے یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، بولو، جب تک قرآن کی پوری تصدیق سائنس نہ کرے۔ اس زمانے میں تو جملہ سائنس کا نہیں تھا، ذی عقل۔ یہ جو عقل والے آج قریب نہیں آ رہے ہیں، ان کی عقل انہیں مجبور کر دے گی اور وہ قریب آ جائیں گے اور ایک ایک چیز کو سمجھ جائیں گے کہ 15 صدیاں پہلے جب کچھ نہیں تھا یہ بات کہی گئی ہے، آج کروڑوں بلین ڈالر لگانے کے بعد تصدیق ہو گئی کہ بات یہی ہے۔ جب تک سارے عقل والے اس بات کو تسلیم نہ کر لے کہ یہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس وقت قیامت نہیں آئے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ آج تو دنیا تسلیم کرتی ہے، آج تو کوئی چیز سمجھانا مشکل نہیں ہے، تو بڑا آسان ہے سمجھنا اور سمجھانا، جتنا آج آسان ہے کہیں آسان نہیں۔ ذہن ہے۔ تیسری چیز وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، آج ہی دنیا میں فتنہ غلط سوچ کی وجہ سے، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری سوچ کو کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے لکھا ہے۔ تمہاری سوچ تم سے تو مخفی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا يَظْلِمُ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، رات کی تاریکی کی چادر جب کائنات پہ پڑ جاتی ہے اور تمہارے آنکھوں سے کائنات اوجل ہو جاتا ہے، آواز آتی ہے وَيَعْلَمُ مَا يَظْلِمُ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، رات کی تاریکی نے جن چیزوں کو تمہاری نظروں سے چھپا دیا ہے، میری محبت کی دن سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَيَشْرِقُ عَلَيْهِ النَّهَارِ، سورج کی چمک سے جو چیزیں نظر آتی ہے وہ بھی میرے سامنے ہے، اور رات کی تاریکی سے جو چیزیں چھپتی ہے وہ بھی میرے سامنے ہے۔ تو تمہاری سوچ خالص اپنے معاملے میں بڑے سخی ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ رات کی نا، اس کا پورا مضمون یہی ہے۔ اس میں خالق کی عبادت کا تذکرہ شاہد پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے کیے گئے وعدے کو اور وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ ہم کرتے ہیں نا روزانہ ایک دوسرے سے وعدے، نکاح کے وقت بیوی سے وعدہ کیا، بعد میں مکر گئے۔ ساس نے بہو کی ماں باپ سے وعدے کیے، یوں ہے دا خرمنگ دا سے ساتو دا خرمنگ لڑ داؤ، بس آسی چرگان باپ وعدے خواہ گئی۔ کتنا بڑا دھوکہ! اس کو یقین ہے میں نے مرنا ہے، امور و توئی دا وڑا دا وئی نا پدے منگ سکو، بس آسی چرگان بشیکے نہ شیکے کور بپی لگا بعدی منگ پدے سکو۔ کم کور دے چی دا پکے نشتا، او دا دغی آغا خواخی بدا زان نا غٹ جبرائیل بلا گنیم نا، وہ ساس میرے پاس تو فون آتے ہیں، پرسوں ایک بچی کا فون آیا میرے پاس، میں سن نہیں سکتا ہوں، میرے خیال میں کوئی 10-15 کالیں آئی، میں نے نہیں ریسیو کی، میرے پاس جواب نہیں ہے کہ ساسیں کتنا ظلم کرتی ہیں۔ آخر میں نماز میں تھا تو گھر میں کسی نے ریسیو کر لیا، اس نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت سے میری بات کروا، آپ اللہ پہ یقین کریں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جب میں نے وہ جملے سنے، میں نماز میں تھا، میں نے جملے سنے تو نماز میں میری ہچکیاں بن گئی، یا اللہ میں کیا بتاؤں اسے، یہ بتاؤں اللہم اکفینیہم بما شئت کہ اللہ اس کے ساتھ سسر کو غرق کر دو،
تاکہ اگلے دن دونوں کا جنازہ نکل جائے، یہ بھی تو نہیں بتا سکتا ہوں، ورنہ ہے میرے پاس۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ بچی کی ماں کہتی ہے کہ چھوٹی ہے، کبھی کبھی نا ہمارے ہاں ان کو لایا کرو، نہ اور استاذ کو دے چکل وے راضی ضرورت لس پیرے بیا والا پی سکو۔ اور پھر جب مہینے میں ایک بار وہ والدین کے گھر جاتی ہے تو اتنی باتیں سناتی ہے اسے کہ دیوار کو سناؤ تو وہ بھی پٹ جائے۔ نماز بھی پڑھتی ہے، ذکر بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، کیوں پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ یہ ساری دنیا دیکھتی ہے، میں نے کئی بار یہ بات کی ہے، تاریخ انسانیت میں ہاتھ کی انگلیوں سے تاریخ انسان اربوں انسان گزرے ہیں، 10 آدمی، کوئی اربوں انسانوں میں 10 آدمی، 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آدمی کوئی نہیں بتا سکتے کہ ان کی مغفرت نماز سے ہوئی ہے، داڑھی سے ہوئی ہے، امامے سے ہوئی ہے، پیر صاحب تھے اس لیے بخشے گئے، مولوی صاحب تھے اس لیے بخشے گئے، سے روزے چلے سے ہوئی، 10 آدمی۔ اور تاریخ انسانیت میں ہزاروں ایسے کہ زندگی زنا میں گزاری، مخلوق خدا پہ ترس کیا، بخاری کی حدیث ہے دخل الجنہ، زندگی تہجد میں گزاری، سر نہ اٹھایا، مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کیا، بخاری کی حدیث ہے دخل النار، جہنم میں گیا۔ لیکن ہم ہیں، وہ اگر وہ ظلم کرتے تو ہم غیبت کے حوالے سے ہم بھی کم نہیں، وہ اگر وہ ظلم کرتے تو ہم کینہ بغض حسد کے حوالے سے ہم بھی کم نہیں۔ میں پرسوں یہ ساتھیوں کو ایک جملہ کہہ رہا تھا، بیٹھے بیٹھے یہاں گپ شپ لگ رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ آج تلاوت میں ایک عجیب سا جملہ آیا اور اس پر اللہ نے ایک عجیب سا مضمون کھولا۔ روٹین کی تلاوت تھی تو اس میں یہ جملہ آیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اگلا جملہ نہیں بیان کر رہا، بعد میں کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ کیا چیز تیرے راستے میں رکاوٹ بنی؟ کون سی چیز تیرے راستے میں رکاوٹ بنی اور تو نے سجدہ نہیں کیے؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ یا ابلیس، اے ابلیس ما منعک، کس چیز نے منع کیا ان تسجد، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ یا اللہ، توجہ، یا اللہ آدم کو فرمایا نا آدم کی بات نہیں کر رہا، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ درمیان میں جملہ حذف کر رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں، بعد میں سمجھاؤں گا۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا خود کو بڑا سمجھا
کہنے لگا قالا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں نے 6 لاکھ سال عبادت کیا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ میرے پاس 6 لاکھ سال کا علم ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ یہ ابھی پیدا ہو رہا ہے، میں نے 6 لاکھ سال زندگی گزاری۔ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ یہ عارف بھی نہیں، میں عارف بھی ہوں، یہ ابھی عاقل بھی نہیں، میں عاقل ہوں۔ قالا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، اور مجھے آگ سے بنایا گیا، پیدا کیا۔ وخلقتہ من طین، اور اسے خاک سے پیدا کیا۔ آواز آتی ہے کمینے، تو نے آدم کو تو دیکھا، لما خلقت بیدی، تجھے آدم کا خاک تو نظر آیا، لیکن اس آدم کے خاک کو بناتے ہوئے میرے ہاتھ نظر نہیں آئے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے۔ رب العالمین نے فرمایا کمینے، تجھے خاک تو نظر آیا لیکن میرے ہاتھ نظر نہیں آئے۔ نہیں فرمایا کہ آدم کو، نہیں فرمایا کہ نبی کو، نہیں فرمایا کہ رسول کو، نہیں فرمایا کہ میرے دوست کو، فرمایا لما خلقت بیدی۔ او کمینے، تجھے اور کوئی لحاظ ہوتا نہ ہوتا، کم از کم اپنے رب کے ہاتھوں کا لحاظ تو کر لیتا کہ یہ اسٹرکچر، یہ خاکہ، یہ جسم میرے رب کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ اب اگر میں اسے گالی دوں تو رب کتنا ناراض ہوگا کہ یہ کمینہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن میرے ہاتھوں کا لاج نہیں رکھتا، یہ کمینہ سے روزہ بھی لگاتا ہے لیکن میرے ہاتھوں کا لاج نہیں رکھتا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے عرشوں کو بنایا، میری محبت کی قسم میرے ہاتھ نہیں لگے۔ میں نے جنت و جہنم کو بنایا، میرے ہاتھ نہیں لگے۔ لوح و قلم کو بنایا، میرے ہاتھ نہیں لگے۔ جبرائیل، میکائیل، درزائیل، حورائیل، ابراہیم، اسماعیل اور اسرافیل، میکائیل جیسے بڑے بڑے ملک اور فرشتے بنائے، میری محبت کی قسم میرے ہاتھ نہیں لگے۔ بہتے ہوئے سمندر بہائے، میرے ہاتھ نہیں لگے۔ اٹھا ہوا آسمان بنایا، لما خلقت بیدی۔ تم آسمان کو گالی دیتے، میری محبت کی قسم میں اتنا ناراض نہ ہوتا۔ تم زمین کو گالی دیتے، میں اتنا ناراض نہیں ہوتا۔ وہاں بھی جرم ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا، یہاں اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ خلقت لما خلقت بیدی، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تمہارے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تم غیبت میں لگے ہوتے ہو۔ تو یہ پورا مضمون سورہ حد کا اسی پر ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، تو فرمایا الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ رشتوں ناتوں کو اپنے انا کی وجہ سے توڑتے نہیں ہیں۔ اگر رشتہ دار ظلم کرے یہ معاف کرتے ہیں، رشتہ دار زیادتی کرے یہ عفو و درگزر کرتے ہیں، اگر رشتہ دار غیبت کرے یہ دعا کرتے ہیں، اگر رشتہ دار گالی گلوچ کرے یہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا والذین
کاٹتے نہیں بلکہ میری رضا کے خاطر جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اس لیے رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے توجہ چاہتا ہوں، اور ڈرتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ مضمون یہاں سے شروع ہے، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ یہاں ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ سوء الحساب برا حساب، مار پٹائی والا حساب، حشر میں ذلت والا حساب، برزخ میں سختی والا حساب، حشر میں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کے توڑنے پر بیان کیا، نماز کے چھوڑنے پر نہیں بیان۔ میں ابھی مانسیرا کے سفر میں تھا، بٹلگرام، مانسیرا، بٹل، شنکیاری، میرے پاس وہ خط پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے بزرگ علماء، تقریباً 20 بیت ہو گئے ہیں وہاں کے، اکابر علماء۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ نے لکھا ہے، دیکھنا کتنا ہے
بولنا کتنا ہے، سوچنا کتنا ہے۔ میں سوچ پر ایک دو باتیں کر کے بات ختم کروں۔ آج ہماری سوچ کی وجہ سے ہمارے گھروں کے جھگڑے، فتنے، مصیبتیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، تانے کچہریاں، کوٹ آباد ہے، صرف سوچ کی غلط ہے۔ سوچ بات ہے۔ دو تین مثالیں اس پہ دے رہا ہوں۔ سوچ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، بولو زور سے بولو، اور ایک یہ دوسری مکھی ہوتی ہے، ایک عام مکھی ہے اور ایک شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا سوچ دیکھے کہ وہ یا تو پھول پر بیٹھے گی یا ہرے بھرے پتے پر۔ اسے دنیا میں دیوار نظر نہیں آتا ہے، پہاڑ نظر نہیں آتا ہے، گوبر نظر نہیں آتا ہے، گن نظر نہیں آتا، اس کی سوچ ہی وہی ہے۔ اسے یا پھول نظر آتا ہے یا ہریالی سبزہ نظر آتا ہے۔ اس کی اس پاک سوچ کی برکت سے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس۔ اس پاک سوچ کی وجہ سے پھولوں کے پیکے رس اور پتوں کے کڑوے رس کو میں اللہ ان کے پیٹ میں جانے کے بعد میٹھا شہد کی صورت میں باہر نکالتا ہوں، اور پھر اس میں نے لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں کھولوں گا تو وقت اتنا نہیں ہوتا ہے، ایک اشارہ صرف کروں۔ سوچ پاک ہوگی تو ماحول شفا والا ہوگا، بولو نا۔ اگر گھر میں شوہر کا سوچ پاک ہے تو گھر کا ماحول شفا والا ہوگا، بیوی کی سوچ پاک ہے تو گھر کا ماحول، بولو، بہو کا سوچ پاک ہے تو گھر کا ماحول، ساس اور نندوں کا سوچ پاک ہے تو گھر کا ماحول، اور اگر سوچ پاک نہیں ہے، مکھی والا، مکھی کو پھول نظر نہیں آتا، پتا نظر نہیں آتا، اسے گوبر نظر آتا ہے، غلاظت نظر آتی ہے، برابر زخم ہوتا ہے، وہ سیدھے جا کے اس زخم پہ بیٹھتی ہے۔ سوچ گندی ہے تو گندی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ اس کے اندر 10 اچھائیاں ہیں، 10۔ مجھے ایک برائی تو نظر آ جائے، ایک، میں اس ایک برائی کی وجہ سے اس کے باقی 9 اچھائیاں بھی تیل کر دوں، میری نظروں پہ اوجھل ہو جائیں۔ بھئی ایک برائی اس کے اندر آ گئی نا، 9 تو اچھائیاں ہیں۔ اور مکھی جیسے طبیعت اور مزاج اور سوچ رکھنے والے انسان، جس طرح اسے 6 فٹ کے جسم میں ایک ذرہ برابر زخم تو نظر آتا ہے لیکن پورا جسم نہیں، تجھے آج اللہ کے بندوں کے اندر وہ 10 خوبیاں نظر نہیں آتی، ایک برائی پر تمہاری نظر ہوتی ہے، تو تمہاری اور مکھی کی سوچ میں فرق کیا ہوگا؟ پھر مکھی اور شہد کی مکھی کی زندگی کیا ہے؟ سوچ پاک،
زندگی کیسے ملی؟ لوگ پالتے ہیں جی. ابھی ہمارے تھے صندوق آپ نے دیکھے تھے نا، سواس میں، مانسیرا میں، جگہ جگہ صندوق پڑے ہوئے تھے، چینی کی بوریاں پڑی ہوئی تھی. لوگ پالتے ہیں، لوگ بولو محبت کرتے ہیں، بولو نا، بڑی قیمت دے کے خریدتے ہیں، بڑا احتیاط سے رکھتے ہیں. یا اللہ یہ اتنی قدر و قیمت کیوں؟ فرمایا سوچ پاک جی. بولو نا، زور سے بولو. اور جس کی سوچ گندا ہے اس پر سپرے کیا جاتا ہے جی. ہم بھی سپرے کے لیے تیار ہیں، اس سے تو کیا جاتا ہے، کبھی وہاں سے، کبھی یہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی یہاں سے، کبھی اوپر سے. یہ سپرے ہوتا ہے. سوچ گندی ہے. گندی سوچ شفا میں لے جاتا ہے، اچھی سوچ شفا میں لے جاتا ہے. شفا اور شفا میں فرق ہے. ہمارے پشتوں میں کبھی دعا کی جگہ بددعا دی جاتی ہے، وہ خدے دی تعالی شفا در کی، یعنی خدے دی جہنم تو غردوا. شفا کے معنی جہنم، بولو. اور شفا کے معنی صحت. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم کڑے تھے کنارے پہ اس گڑھے کے جس میں جہنم کی آگ تھی. شفا جہنم کے کنارے کڑے ہونے والا. اور خدے دے شفا در کیا نے خدے دے ورور دوا کہ ملک دن وزگار شی. تو مکی کی زندگی میں شفا ہوتا ہے اور شہد کی مکی کی زندگی میں شفا ہوتا ہے. تو اگر مکی والا سوچ ہوگا تو پریشان نہ ہو. تم نمازی بھی ہوں گے، ذاکر بھی ہوں گے، تبلیغی بھی ہوں گے، مولوی صاحب بھی ہوں گے، لیکن تمہارے گھر کا ماحول جہنم والا ہوگا. ماشاءاللہ 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 اور پھر ماشاءاللہ. گھر کا ماحول ماشاءاللہ پکا جہنم والا ہوگا. کچھ بھی کرو، جتنے مرضی سے روزے لگاؤ، جتنی مرضی داڑھی لمبی کرو، چھوٹی کرو، پگڑی باندھو، پیر صاحب بنو، مفتی صاحب بنو، مولوی صاحب بنو، سوچ مکی والا پیدا کرو. میں گھر کو جہنم بنا دوں گا. سوچ شہد کی مکی والا پیدا کرو. میری محبت کی قسم میں گھر کو جنت بنا دوں گا. یہ سوچوں کو بدلو. اس دن مفتی صاحب ایک بیان میں کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی جو نظم پڑھی اس نے کہا یہ سارا دیوار جو ہے یہ بلیک بورڈ ہے، وائٹ. کسی نے قلم پہ نہ اس پہ گول ایک چھوٹا سا دائرہ بنایا جی. بولو. تو کسی پوچھنے والے سے پوچھے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کیا جواب دو گے جی؟ جواب آپ کا یہی ہوگا. میرا ضمیر گواہی دیتا ہے. کوئی پوچھے کہ کیا ہے تو آپ کہو گے وہ دائرہ ہے. وہ بولو نا. 10 فٹ کا بورڈ نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی میرے لیے پانی لائے اتنا بھرے جتنا یہ ہے، تو ہم کیا کہتے کتنا پانی لایا جی؟ بولو نا. ہم کہتے تو آپ نیم گلاس تشرا ہوا.
تو یار آدھا گلاس خالی لائے، یہی کہتے ہیں نا، بولو نا، آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہم یہی کہتے ہیں نا، آپ نے آدھا گلاس، اندھے ہو گئے نا، یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کہنے کو جرم سمجھتے ہیں کہ تاخنم گلاس ڈھک رہا ہو، نہیں، وہ تو اچائی ہے نا، وہ تو بلانا ہی ہے، اس کو تو چھپانا ہے، برائی کو اجاگر کرنا ہے، کمی کو اجاگر کرنا ہے، اس کو تو چھپانا ہے، نیم گلاس ڈھک دینا نا، نیم گلاس تشنا ہو، اور پھر کہہ رہے چار ابان تعویذ نہ کر دی، گڑی یہ پتا سوکھتا کہ بتائی تعویذ نہ کر دی، پہلے سوچ خراب۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، یہ سمجھ جاؤ، ہماری ایک ایک چیز گنتی کی ہے، دیکھنا، بولنا، سننا، سونگنا اور سوچنا، کہ جس سوچ میں موت آئی اسی سوچ پہ قبر میں جائیں گے اور اسی سوچ پر اٹھائے جائیں گے۔ سوچ گندا ہوگا تو یہاں بھی جہنم وہاں بھی، سوچ پاک ہوگی تو یہاں بھی جنت وہاں بھی۔ اسی کو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، تم اپنا کردار سنوار لو، میری محبت کی قسم، میں تمہیں دنیا میں طیب، پاکیزہ، جنت کی خوشیوں والی زندگی عطا کروں۔ تو عزم کر لیں کہ آج کے بعد ہم دیکھیں گے اچھا، دیکھیں گے، بولیں گے، سنیں گے اور سوچیں گے، اللہ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا